بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ طوفانی بارش سے ہم ایک دکان کے برآمدے میں کھڑے ہونے کے باوجود بھیگ رہے تھے۔ اب ہمارے سامنے سڑکوں پر پانی ایسے دوڑ رہا تھا جیسے نہریں چل رہی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیاں بند کھڑی تھیں۔ جس مکان پر نظر پڑتی لوگ بارش سے بچنے کی غرض سے اس کے برآمدے میں کھڑے نظر آ رہے تھے، اور دوسرا دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بھی زوروں پر تھی۔ میں نے سردی سے بچنے کے لیے 3 جرسیاں زیب تن کر رکھی تھیں، اس کے باوجود بھی دانتوں سے دانت بچ رہے تھے۔ اگر یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ موجود ہوتا تو گرم چائے سے یقیناً سردی کی شدت میں کمی محسوس ہوتی، مگر قریب ترین ہوٹل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب ہمارے قریب لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہوا تو میری بیوی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو اب یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے۔ میں بیوی کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ چکا تھا، لہٰذا اچانک اپنا بیگ تھام لیا اور باہر سڑک پر آ گئے۔ چند لمحوں میں ہی ہم دونوں بھیگ گئے، اور دوسرا سڑکوں پر بھاگتا ہوا پانی ہمارے گھٹنوں سے بھی اوپر تھا۔ بمشکل ہی ہم وہاں سے نکل کر ایک ہوٹل میں چلے گئے جو اس دکان کی پچھلی طرف تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اپنا بیگ اتارا۔ لوگوں کا ہجوم یہاں بھی موجود تھا، مگر فیملی باکس بنے تھے، اسی لیے ہمیں لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہم دونوں کو بیرا لے کر اوپر والی منزل پر چلا گیا۔ میں نے اسے جاتے ہی ایک چائے کا کپ اور ایک گلاس گرم دودھ کا آرڈر دیا۔ خود اپنے بھیگے کپڑے نچوڑنے لگے۔ اس گرم کمرے میں اس قدر سکون اور اطمینان تھا کہ دل چاہتا تمام عمر اسی کمرے میں بیت جائے۔ ہیٹر کی تپش سے اپنی سردی کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں بیرا چائے اور گرم دودھ کا گلاس لے کر آ گیا، ساتھ ہی 3 انڈے پلیٹ میں تھے۔ یہ سب چیزیں وہ رکھ کر نیچے اتر گیا۔ ہم دونوں نے انڈے کھائے، چائے پی۔ باہر کھڑکی سے بارش کا تمام منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ سڑکوں پر پانی ویسے ہی بھاگ رہا تھا۔ سڑک کی دوسری طرف مکانوں میں لوگوں کا ہجوم تھا، جن میں زیادہ تر افراد کے کپڑے بارش کے پانی سے تر تھے۔ بیگم صاحبہ جا کر کپڑے تبدیل کر آئیں تو میں نے بھی اپنے بھیگے کپڑے تبدیل کیے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہوٹل میں مسلسل 1 گھنٹہ ٹھہرے، تب جا کر بارش رکی۔ ہم دونوں نیچے اترے اور بل ادا کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ راستہ سڑک سے 2 میل کے فاصلے پر تھا، جو کہ پیدل ہی طے کرنا تھا۔ وہاں تانگا وغیرہ نہیں جاتا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں نے گھریلو چپلیں پہن لیں اور پانی بھری سڑک پر چلنے لگے۔ بارش کا یہ پانی ہمیں برف سے بھی ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال پہنچنا تو تھا ہی۔ شہر کی سڑکوں سے گزر کر ہم لوگ اس مزار والی سڑک پر گئے۔ یہاں بھی ہر طرف پانی تھا۔ ہمیں 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میاں بیوی میں بہت پیار تھا۔ وہ بہت فرما بردار اور نیک بیوی تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی، خدا نے آج تک اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ بہت علاج کرواتے مگر خدا کو منظور نہیں تھا۔ اب کسی نے بزرگ کے بارے میں بتایا کہ ان بزرگ کی دعا اللہ کے ہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ یہ بزرگ ایک مزار کے پاس ہی خیمے میں رہتے تھے، جہاں سے لاکھوں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی تھیں۔ ہم دونوں میں ایک آس، ایک امید تھی۔ ہم مزار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد سڑک کے ایک کنارے سے ہمیں کسی بچے کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر ہم دونوں چونک گئے۔ ہم دونوں جب کچھ دور آگے بڑھے تو ہمیں ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سڑک پر اپنا بیگ رکھا اور سڑک پر بیٹھ کر کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کا چہرہ دیکھا۔ اس نے بھی ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر رونا شروع کر دیا۔ نہ جانے کون اسے یہاں پھینک گیا تھا۔ اتنا حسین و جمیل بچہ تھا کہ دیکھتے ہی آنکھوں کی ٹھنڈک پڑتی۔ پھر یہ کون ظالم ماں تھی
جس نے اس طوفانی بارش میں اسے یہاں لا پھینک دیا۔ میں نے جلدی سے بچے کے اوپر سے وہ گیلا کپڑا ہٹایا اور بیگ سے نکال کر دوسرا کپڑا دیا، سینے سے لگانے کے بعد بیگم صاحبہ کے حوالے کر دیا۔ بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اس نے بچے کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے خدا، تو نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ ہم اولاد کو ترس رہے ہیں، اور یہ بچہ کتنی ظالم ماں ہے اس کی، جس نے اپنے لخت جگر کو یہاں پھینک دیا تاکہ سردی سے مر جائے۔ خدا تیرا شکر، تو نے ہمیں بے اولاد رہنے دیا اور ایک نور سے نواز دیا۔ اب یہ بچہ میرا ہے، میں ہی اس کی ماں ہوں۔ میں نے بیگم کی طرف دیکھا، اس کی دونوں آنکھوں سے آنسوں کی قطاریں بہہ رہی تھیں۔ ہم دونوں اسے گود میں لیے دوبارہ بزرگ صاحب کے مزار کی طرف بڑھنے لگے، گو کہ خدا تعالیٰ نے ہماری مراد یہاں ہی پوری کر دی تھی، مگر جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے وہ پورا کرنا تھا۔ ان بزرگوں کا دیدار کرنا ضروری تھا، اور پھر ان کو بھی ہمارے آنے کی قدرتی طور پر اطلاع ہو چکی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جو بچہ ہمیں ملا ہے بزرگ کی دعا سے ملا ہے۔ ہم جب مزار پر پہنچے تو بزرگ اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ شاید بارش کی وجہ سے لوگوں کا رش نہیں تھا۔ وہ خدا کی یاد میں آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہم دونوں باہر ہی کھڑے ہو گئے تو بزرگ نے آنکھیں کھولیں اور کہا، بیٹی اندر آ جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر میں چونک گیا۔ انہوں نے بنا دیکھے ہی کیسے جان لیا تھا کہ ہم دونوں یہاں کھڑے ہیں۔ بیگم نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خیمے کے اندر چلی گئی تو مجھے بھی اندر جانے کی اجازت ملی۔ میں نے بزرگ کو سلام کیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے بیگم صاحبہ سے بچہ لے کر بزرگ کے سامنے لٹا دیا، ساتھ ہی واقعہ سنا دیا۔ بزرگ نے ہماری کہانی سننے کے بعد بچے کی طرف دیکھا اور کہا، اس بچے کو وہاں اسی جگہ پر لٹا دو، خدا تعالیٰ تمہیں ضرور اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اس کے بعد انہوں نے میری بیگم کو ایک تعویذ دیا اور کہا، بیٹی اسے گلے میں پہن لینا اور اس کی حفاظت کرنا، اگر لاپرواہی کی تو یہ تعویذ غائب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے اجازت لی اور چل دیے۔ راستے بھر میں اس بچے کے بارے میں سوچتا رہا کہ بزرگ نے اس بچے کو دوبارہ چھوڑنے کا کیوں کہا ہے۔ اگر بچے کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائے یا پھر سردی سے مر ہی نہ جائے، مگر بزرگ کے حکم پر عمل تو کرنا تھا۔ سو ہم دونوں میاں بیوی بچے کو لے کر اسی جگہ گئے، مگر جیسے ہی ہم نے بچے کو وہاں رکھا اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے چیخنے کی آوازیں ہم میاں بیوی پر تیر بن کر لگ رہی تھیں۔ اس کی آواز میں بہت درد تھا، آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا جس سے ہم دونوں گزر رہے تھے۔ آخر کار یہ سوچ دل میں آئی کہ اس معصوم کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے، ظالم اس کی ماں ہے یہ نہیں۔ میں نے کہا، بیگم حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ بچے کو یہاں چھوڑ دیں، ویسے بھی کون سا بزرگ دیکھ رہے ہیں، چلو اسے گھر لے چلتے ہیں، اس کی اچھی پرورش کریں گے، پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنائیں گے۔ بیگم نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے جھک کر بچے کو اٹھایا اور اس کا سر چوما۔ بیگم نے بھی بچے کو پیار کیا تو بچے نے رونا بند کر دیا۔ بڑے غور سے ہم دونوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی عمر تقریباً 3-4 ماہ ہوگی۔ اسے گود میں لے کر ہم دونوں شہر آ گئے، وہاں سے بس پر سوار ہو کر اپنے گاؤں کے سٹاپ پر آ گئے۔ وہاں سے ٹانگے پر بیٹھ کر ہم شام سے پہلے پہل گھر پہنچ گئے۔ گاؤں سے شہر کا فاصلہ تقریباً 8 میل کا تھا۔ ہماری سڑک پر صرف 6 گاڑیاں چلتی تھیں جو ہر آدھے گھنٹے بعد آ جاتی تھیں۔ ان میں اتنا رش ہوتا تھا کہ بعض اوقات چھتوں میں بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا۔ گاؤں کی عورتیں اس بچے کو دیکھنے آئی تھیں کیونکہ خبر پھیل چکی تھی۔ خدا نے اس معصوم بچے کو اتنا حسن دے رکھا تھا کہ جو عورت بھی دیکھتی یہ ضرور کہتی کہ خدا نے اسے بہت حسین بنایا ہے۔ ہم نے 3-4 چاولوں کی دیگیں بھی پکائیں جو بچوں اور گاؤں والوں میں تقسیم کیں۔
ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ہم نے بچے کا نام شمس الدین رکھا۔ یہ بچہ ہم دونوں کی آنکھوں کا نور تھا، ہم دونوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ مگر پھر عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ وہ 6 ماہ کا چلنے پھرنے اور بھاگنے لگا۔ عورتیں حیران ہو رہی تھیں، میں خود بھی حیران تھا کہ اتنا کم عرصے کا بچہ بھاگ رہا ہے۔ ایک طرح سے خوش بھی ہو رہا تھا۔ 1 سال گزرا تو اللہ نے ہمارے گھر اپنی رحمت کر دی، جس کی خوشخبری بیوی نے مجھے سنائی۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بزرگ کی بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے۔ مگر یہ کیوں کہا تھا کہ اس بچے کو وہیں لٹا دو؟ شاید اس لیے کہ ہم اپنی اولاد پا کر اس سے غیروں والا سلوک نہ کریں۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی تھی کیونکہ بزرگ جانتے تھے کہ کل یہ بات ضرور ہوگی، مگر میں نے یہ دل میں تہیہ کر لیا کہ اس بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر پالوں گا۔ وہ بچہ اب ہمارے درمیان ہنستا کھیلتا تو ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ جاتے۔ مگر پھر وہ ہوا جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خدا نے ہمیں ایک بچے سے نوازا جو رات کو صحیح سلامت سویا تھا مگر صبح مردہ حالت میں پایا۔ ہم دونوں کی تمام خوشیاں آنسوں میں بدل گئیں، مگر خدا کو وہی منظور ہوتا ہے جو کہ ہماری مصلحت کے لیے مقصود ہوتا ہے۔ اس بچے کی عمر بھی شمس الدین جتنی تھی، یعنی بمشکل 2 سال کا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد ایک اور چھوٹا بچہ رات کو صبح سویا مگر زندہ نہ اٹھ سکا۔ پھر کیا تھا، 1 ماہ بعد 1-2 بچے مردہ حالت میں پڑے ملتے۔ ادھر ہمارے ہاں اللہ نے ایک اور پھول کھلایا۔ وہ صرف 1 رات زندہ رہا اور دوسری صبح وہ بھی مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا تھا۔ بچوں کے مرنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیلی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا ہمارے گاؤں میں چڑیلوں کی بستی آباد ہو گئی ہے جو بچوں کو قتل کر دیتی ہے۔ یہ باتیں ہر زبان سے سننے کو ملتی، مجھے بھی ان باتوں پر یقین ہونے لگ گیا۔ مگر گاؤں سے قبرستان کافی دور تھا، چڑیلوں کا یہاں پر سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خیر، ادھر ہمارا بچہ تقریباً 5 سال کا ہو گیا، پورے گاؤں کے بچوں سے الگ تھلگ تھا، جسم کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے اور صفائی و طاقت کے لحاظ سے۔ بعض عورتیں تو یہاں تک کہہ دیتی کہ اسے چھپا کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو اسے کسی چڑیل کی نظر لگ جائے۔ اس عورت کی بات درست تھی، ہمارا بچہ بھی چڑیل کا نشانہ بن سکتا تھا۔ میں نے بیگم کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ دن رات اس کی حفاظت کرو۔ ایک رات ہم دونوں میاں بیوی سو رہے تھے کہ ہمارا بیٹا غائب ہو گیا۔ ہم دونوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہم نے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا مگر وہ نہ ملا، نہ ہی اس کی لاش۔ میں پاگلوں کی طرح تلاش کرتا قبرستان میں جا پہنچا کہ چڑیل گئی ہوگی۔ قبرستان گیا تو ایک قبر کے قریب سے مجھے شمس الدین اکیلا بیٹھا مٹی سے کھیلتا نظر آیا۔ میں نے اسے بلایا تو بجلی کی طرح دوڑتا ہوا میرے سینے سے چمٹ کر رونے لگا۔ میں اسے کاندھے پر اٹھائے بھاگتا بھاگتا گاؤں آ گیا۔ گاؤں والوں کو بچے کے مل جانے کی خبر سنائی۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن اسی طرح ہوتا کہ شمس الدین قبرستان سے ملتا۔ عورتیں کہتی کہ تمہارے بچے پر چڑیلیں عاشق ہو گئی ہیں، اسے روز اٹھا کر لے جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن اسے مار ہی دیں۔ ایک دن میں نے سوچا میں آج رات بھر جاگوں گا، شمس الدین کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اگلے دن میں جاگ ہی رہا تھا۔ میں نے سوچا تمام رات جاگنا ہی ہے تو کیوں نہ تہجد کی نماز ادا کر لوں۔ میں نماز پڑھنے کی غرض سے باہر صحن میں آیا۔ جب اندر داخل ہوا تو سوچا ایک نظر بچے کو دیکھ لوں۔ جب بچے پر نظر پڑی تو میری چیخ نکل گئی۔ بچہ مرا ہوا تھا۔ میری چیخ سے بیگم اور شمس الدین دونوں جاگ گئے۔ پھر کیا تھا، گاؤں کی عورتیں ہمارے گھر آنا شروع ہو گئیں۔ یوں میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تیسرے بیٹے کو سپرد خاک کیا۔ ادھر گاؤں میں بھی ہر ماہ کسی نہ کسی بچے کی موت ضرور ہوتی۔ مرنے والے بچوں میں 12 سال سے زیادہ عمر کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ادھر شمس الدین کی عجیب و غریب حرکتیں جاری تھیں۔ وہ میرے ساتھ چارہ کاٹتا، بھینسوں کی حفاظت کرتا اور یہ کام وہ اتنی پھرتی سے کرتا کہ میں بھی نہ کر سکتا۔
لوگ ہم پر رشک کرتے تھے کہ تم دونوں کو خدا نے راہ چلتے ایک تحفہ دے دیا ہے۔ ہم دونوں بھی شکر گزار تھے کہ اپنے بچے تو نہ صحیح مگر شمس الدین زندہ سلامت ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ انہی دنوں خدا نے مجھے ایک اور چاند سے بیٹے سے نوازا۔ ایک طرف تو بیٹے کی پیدائش پر جشن منا رہا تھا، دوسری طرف آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ یہ بھی رات کو مر جائے گا، صبح زندہ نہیں اٹھے گا۔ مگر آج رات میں نے پوری رات بچے کی حفاظت میں جاگنے کا پروگرام بنا لیا۔ ایک کلہاڑی اپنے پاس رکھ کر دوسرے کمرے میں ایک کونے سے لگ کر بیٹھ گیا کہ جب کوئی بلا آئے گی تو میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جائے گی۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں کلہاڑی پکڑ رکھی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہوا تو شمس الدین اپنے بستر سے اترا اور میری بیگم کی چارپائی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ شمس الدین میری بیگم کی چارپائی کے پاس کیا لینے آیا ہے۔ اسے وہاں کھڑے دیکھ کر میں اس کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن جب اس نے میرے بچے کو اٹھا کر زمین پر لٹا دیا اور اس کا گلا دبانے لگا تو میں چیخ اٹھا، بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ میری آواز سن کر اس نے میری طرف ایسی آنکھوں سے دیکھا اور سیاہ جن کی صورت تبدیل کر لی۔ اتنا بڑا جن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور مجھے اپنے پنجوں میں دبوچتے ہوئے باہر صحن میں پھینک دیا۔ میری چیخوں کی آوازوں سے میری بیوی بھی جاگ گئی۔ وہ جن غائب ہو گیا۔ میں باہر ایسے زور سے گرا کہ درد کی وجہ سے میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ بیگم بیمار تھی، اٹھ کر میرے پاس نہیں آ سکتی تھی، مگر وہ اٹھنے لگی تو میں نے اسے روک دیا کہ لیٹی رہو، میں ٹھیک ہوں۔ رینگتا ہوا بیگم کے پاس آیا۔ میرا بچہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ میرا رات بھر جاگنا بھی اسے بچا نہ سکا۔ نہ جانے اس منحوس نے کتنا زور لگایا تھا کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر خدا کو پیارا ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی بچے کی موت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ شمس الدین کا جن کے روپ میں آنا میں نے کسی پر ظاہر نہ کیا۔ یہ راز میں نے اپنے دل میں ہی رکھا کہ کہیں گاؤں میں جتنی اموات ہوئی ہیں ان کا الزام میرے سر ہی نہ پڑ جائے۔ میں جب بچے کو دفنانے قبرستان گیا تو وہاں شمس الدین کو بیٹھے دیکھا، جو کہ قبرستان میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ گاؤں کے مرد اسے بار بار پیار کر رہے تھے کہ بیچارے کا کوئی بھی بھائی زندہ نہیں بچتا۔ جب بچہ دفن کر چکے تو لوگوں نے کہا شمس الدین کو گھر نہیں لے کر جاؤ گے؟ میں اس بات کا کیا جواب دیتا؟ انہیں کیسے بتاتا کہ یہ چڑیل کا بچہ ہے؟ یہ بات بتا کر میں اپنے گاؤں والوں کو دشمن نہیں بنا سکتا تھا۔ سو ان کی باتیں سن کر میں نے شمس الدین کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ وہ اپنا وزن بڑھاتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں بچے کو اٹھا کر نہیں چل رہا بلکہ 1 ٹن وزن لیے جا رہا ہوں۔ اتنے میں وزن سے میرا دماغ چکرانے لگا اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں گھر کے بستر پر تھا۔ شمس الدین میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر میں خوف سے لرز گیا، پھر حوصلہ اور ہمت سے کام لے کر اٹھا، اسے ایک کونے میں لے جا کر کہا، دیکھو یہاں سے چلے جاؤ، تم نے میرے بچوں کے بہت خون کر لیے، گاؤں والے تمہارے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بھلا میں یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے تو خوب خوراک مل رہی ہے، جینے کا مزہ آ رہا ہے۔ اگر دوبارہ ایسی بات کی تو تم بھی زندہ نہیں رہ سکو گے۔ اس کی بات سن کر میں خوف اور ڈر سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ بغیر کسی کو بتائے میں گھر سے نکل پڑا۔ شہر کی طرف جانے والی بس پر سوار ہو گیا کہ آج میں بزرگ سے مل کر ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگوں گا۔ راستے میں شام ہو گئی، مجھے بزرگ سے ہر صورت ملنا تھا۔ میں بس سے اترا اور مزار کی طرف چل پڑا۔ مزار کے قریب پہنچا تو کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ بزرگ خیمے میں ایک دیا جلائے اسی روشنی میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میں نے انہیں قرآن پڑھتے دیکھا تو خیمے کے باہر ہی کھڑا ہو کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً میں 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا۔ جب وہ پڑھنے سے فارغ ہو جائیں گے تو اجازت دے دیں گے۔ میری سوچ درست تھی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے قرآن پاک کو قریبی سٹول پر رکھ دیا
اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو بولے، بیٹا خیمے سے اندر آ جاؤ۔ میں اپنے جوتے باہر اتار کر اندر خیمے میں چلا گیا۔ خیمے سے قدرتی خوشبو آ رہی تھی۔ بولے، کافی عرصے بعد آئے ہو۔ میں نے بابا جی کو روتے ہوئے اپنی کہانی سنا دی۔ کہنے لگے، بیٹا میں جانتا تھا وہ انسانی بچہ نہیں ہے، بچے کے روپ میں جن تھا۔ بہرحال اللہ بہتر کرے گا، آپ سب کی یہ پریشانی وہ جلد ختم کرے گا۔ تم فوراً جاؤ، میں خود وہاں آؤں گا، اس بچے کو ہمیشہ کے لیے بھگا دوں گا۔ اپنی بیگم کو بھی ہمراہ لے آتے تو اچھا تھا، اس کا اکیلے وہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ بہرحال اللہ رحم کرے۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، باہر بہت اندھیرا تھا۔ بزرگ نے واپس جانے کا کہہ دیا، سو مجھے ہر حال میں جانا تھا۔ میں وہاں سے نکل کر سڑک پر چڑھ کر شہر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ ایسے راستے میں چاروں طرف مجھے خوف آ رہا تھا، جیسے کوئی ابھی مجھے پکڑ کر جان سے ہی مار دے گا۔ خیر بابا جی کی بات سے میں پریشان بھی تھا کہ بیگم کا گھر میں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ میں جب گاؤں پہنچا تو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے مردوں کا رش نظر آیا اور عورتیں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچا تو دیکھا میری بیگم دنیا جہاں سے بے خبر مست سو رہی تھی، اسے بھی اس خبیث جن نے قتل کر دیا تھا۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، گھر اجڑ گیا تھا۔ بیگم کو قبرستان لے جا کر دفن کیا تو شمس الدین قبر کے ایک کونے میں کھڑا مسکراتا نظر آیا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں چیخ کر اٹھا، ذلیل، تو نے میرا گھر تباہ کر دیا، سب کچھ لوٹ لیا۔ بتا، تیری خدمت نہیں کی یا تجھے پیار نہیں دیا؟ تمہیں کیا دشمنی تھی ہمارے ساتھ؟ یہ کیا ظلم کیا تو نے؟ گاؤں والوں نے میری یہ باتیں سنی تو ان کی سمجھ سے باہر تھیں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ یہی چڑیل کا بچہ ہے، اسی نے ہم سب کے بچوں کو قتل کیا ہے، اس کے ہاتھ ہمارے بچوں کے خون سے رنگے ہیں۔ گاؤں والوں کو میری بات سن کر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے انہیں اسے پکڑنے کا کہا۔ گاؤں والے اس کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ وہ غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا تھا۔ میں اپنا سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ بابا جی کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ کاش کہ میں چند دن رک جاتا، بیگم کو ہمراہ لے جاتا۔ میں نے حماقت کی تھی اسے اکیلا چھوڑنے کی، اور جن سے میں بدلہ کیسے لے سکتا تھا۔ میری حالت تو دن بدن گر رہی تھی۔ گھر کے ہر حصے سے خوف آتا۔ بیگم کی یادیں تنگ کرتیں تو اس کی قبر پر چلا جاتا، جہاں وہی خبیث نظر آتا۔ ایک ہفتے کے بعد بزرگ گاؤں میں تشریف لائے۔ انہیں خبر تھی میں بیگم کو بھی دفن کر چکا ہوں۔ بابا جی کو میں نے ساری بات سنائی۔ بابا جی نے مجھے تسلی دی اور بتایا کہ آج رات وہ جن یہاں سے چلا جائے گا۔ رات ہوئی، بابا جی نے کمرے میں بیٹھ کر کچھ پڑھا۔ جن کا بچہ لڑکھڑاتا ہوا زخمی حالت میں گھر آیا، جسے دیکھ کر مجھے طیش آ گیا، مگر میں کچھ نہ کر سکا۔ میرے سامنے وہ خود ہی زنجیروں سے جکڑا گیا، پھر ہوا میں اڑنے لگا۔ بابا جی کے سامنے ایسے معصوم بنا کھڑا تھا جیسے اس سے مظلوم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بابا جی کمرے سے باہر آئے تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ اب اسے سمندر کے پانی میں گرا کر اس کی تمام طاقتیں سلب کر لی گئی تھیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، مگر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ بابا جی اللہ کے بہت قریب ہیں، وہ اللہ سے جو بھی دعا کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بابا جی جانے لگے تو میں نے عرض کی، اب یہاں میرا بھی کچھ نہیں ہے، مجھے بھی آپ ہمراہ لے چلیں۔ وہ مسکرانے لگے، مجھے بھی ہمراہ لے گئے۔ چند برس بعد بابا جی نماز کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خدا کے فضل سے، ان کی دعا سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا اور دنیا سے ناطہ توڑ کر دین سے رشتہ جوڑ لیا۔ اصل تو یہ ہے کہ جو سکون دین میں ہے وہ دنیا کی رونقوں میں کہاں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔